آپ سن رہے ہیں کتاب چپ، سب ہیڈنگ نیلی۔ توبہ، یہ آج کل کے لڑکے، بڑی اماں بڑبڑائی، بیٹے کے نام سے تو چڑ ہے انہیں، اور اس کی اماں کو چاہے کندھوں پر اٹھائے پھرے۔ آپا تڑپ کر مڑی، اس نے نگاہ بھر کر بڑی اماں کی طرف دیکھا۔ توبہ، وہ ایک نگاہ جیسے چیخیں بھری ہوئی ہوں۔ پھر آپا نے منہ موڑ لیا۔ بھلا بڑی اماں کی طرف یوں دیکھنے سے فائدہ؟ آپا بھی تو پگلی ہے، وہ بڑھیا تو مٹی کی بنی ہوئی ہے، مٹی کی۔ وہ تو کہی ہوئی بات کو بھی نہ سمجھے، جب تک اس بات کو بار بار ڈھولک کی طرح نہ پیٹو۔ نہ جانے سبھی بوڑھی ہو کر مٹی کی کیوں ہو جاتی ہیں۔ ہائے، مجھے تو موت آ جائے، بڑھاپا نہ آئے، میں تو جیتے جی مر جاؤں۔ یوں مر کر جینے کا مزہ۔ آپا کے دکھ کو کون نہیں جانتا؟ اب کوئی جان بوجھ کر آنکھیں بند کرے تو، پر جانتے سبھی ہیں۔ گو آپا نے کبھی ہونٹ تک نہیں ہلائے۔ بس یہی ہے نا، کسی نے ایسی ویسی بات کہہ دی تو آپا نے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس گور گٹا کو چھپا لیا اور کسی نہ کسی طرف اکیلے میں جا بیٹھی۔ یا بھائی جان نے آپا کے شوق بھرے سوال کے جواب میں یوں منہ پھیر کر کسی معمولی سی بات کو چھیڑ دیا اور آپا کا سوال ان سنا کر دیا، اور پھر بے اعتنائی سے باہر نکل گئے۔ تو ایک آن کے لیے آپا کی آنکھیں چھلکی اور پھر تیرنے لگیں، اور اس نے منہ موڑ کر اس چھوئی جوڑے کو چھپا لیا۔ اور تو اور مجھ سے بھی چھپاتی تھی۔ وہ سمجھتی ہوگی میں بچہ ہوں، مجھے ان باتوں سے کیا؟ کیوں؟ میں کیا بچہ ہوں؟ اتنی بڑی ہو گئی ہوں اور ابھی بچہ؟ وہ تو خود بچہ ہے۔ ایک ذرا سے میاں کو اپنا نہ سکی، سبھی اندھے ہیں۔ کیا آپا اور کیا کوئی اور؟ امی بھی تو چھپایا کرتی ہیں مجھ سے بات، لیکن میں بھی بات جانے بنا نہیں رہتی۔ کیوں رہوں؟ پھر وہ چھپاتی کیوں ہے مجھ سے؟ وہ نہ چھپائے تو میں بھی نہ کرے دوں۔ آپا تو جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیتی ہیں، جبھی تو لڑا کرتی ہیں مجھ سے۔ فیضو، تو بھی کریدے بنا نہ رہ سکی۔ توبہ، یوں کسی کو بھرے گھر میں سے خارج کر دینا، نہ جانے کیسے ہیں یہ لوگ۔ کیا امی اور کیا ابا کہتے ہیں، کھاؤ پیو ہنسو کھیلو، لیکن گھر میں کوئی بات ہو تو بہرے بن جاؤ، اندھے ہو جاؤ، اور سن بھی لو تو سن کر یوں بھیگی بلی بنی بیٹھی رہو جیسے کچھ جانتی ہی نہ ہو۔ نہ بھئی، ہم سے تو نہیں بنا جاتا بھیگی بلی، اس سے تو ویرانے میں جا رہنا ہی اچھا ہے۔ نہ بھئی، ہم سے تو جیتے جی مرا نہ جائے گا کہ دیکھ بھی لو اور پھر جیسے دیکھا ہی نہ ہو، سن لینا پر نہ جاننا تو بھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کیا؟ یوں سننے کو تو ہماری چتری مرغی بھی سنتی ہے۔ مزہ تو جب ہے کہ بات سن کر اسے جان لیا جائے جیسے وہ آپ بیتی ہو، پھر پتہ چلتا ہے نا بات کا، اور وہ بات ہی کیا جو اندر جا کر ناچنے نہ لگے، یا کچھ توڑ پھوڑ نہ دے، یا کہیں آگ نہ لگا دے۔ وہ نجمہ ہی ہے بھیگی بلی، جو سنتی بھی رہتی یوں ہے جیسے کچھ جانتی ہی نہ ہو۔ مکار کہیں کی۔ کیا میں نہیں جانتی کہ بھائی جان آپا سے بیاہ کرنے پر راضی نہ تھے؟ ان کے ابا اور اس بڑھیا نے زبردستی انہیں آپا سے جوڑ دیا، جیسے ٹانگے میں ٹٹو جوڑ دیا جاتا ہے۔ ہمارے ابا کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بات یوں ہے۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے جیسے دوسری شادیاں ہوتی ہیں ویسی ہی ہے یہ شادی۔ بھائی جان بھی تو ابا کے سامنے جا کر یوں بیٹھے رہتے منہ میں گھنگھیاں ڈال کر، جیسے بڑے اصیل ہوں۔ توبہ، کیسے مکار ہوتے ہیں مرد، کتنے بہروپ دھار سکتے ہیں۔ پھر
اڑتی اڑتی یہ بات ہم تک پہنچ ہی گئی تھی۔ آخر چھپتی کہاں ہے چھپانے سے ایسی باتیں، جو بھی آتی امی کے کان میں منہ دے کر بیٹھ جاتی، اور جب بھی کوئی امی سے منہ جوڑ کر بیٹھتی اور پھر چوروں کی طرح ادھر ادھر دیکھتی اور مجھ سے کہتی، آئے ہائے لڑکی، تم اب کھیلو نہ جا کر، اور امی فوراً یہ کہتے ہوئے اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتی، فضا بیٹی اب 2 لفظ پڑھ لو نا بیٹھ کر۔ میں تو جھٹ تاڑ جاتی کہ کوئی بات ہوگی، بس پھر تو میرے تن بدن میں چونٹیاں چلنے لگتی، جیسے رگوں میں بات رینگ رہی ہو، سرسر کر رہی ہو، بات بات بات، اور دل یوں بجتا، سن سن سن، پھر نہ سننا کس قدر مشکل ہو جاتا تھا میرے لیے۔ دیوار کے پیچھے، کھڑکی کی اوٹ میں، باورچی خانے کی ڈولی کے پیچھے، بھائی جان کے کمرے میں میز کی اوٹ میں، اور آپا کے کمرے میں ہو تو کھڑکی کی درز میں سے، وہاں سے تو کہنے والی کا منہ بھی دکھتا تھا۔ ہائے بات سن لینا پر کہنے والی کو نہ دیکھنا، نہ جی، ہم تو کبھی نہ سنے روکھی بات جو صرف کان میں بھن بھنائے اور بس۔ یہ تو ایسا ہوا جیسے کوئی بغیر کھائے حلوہ نگل لے۔ جب وہ ہاتھ چلاتی، منہ بناتی، آنکھیں چمکاتی اور انگلی ہونٹ پر رکھ کر باتیں کرتی تو بات میں جان پڑ جاتی تھی، اور بن دیکھے سوکھی بات جیسے مری ہوئی ہو، جیسے کھٹائی بنا چٹنی۔ ایک بولی، لو سنا تم نے بی بی، یہاں تو بیاہ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ لیکن وہاں، آئے ہائے توبہ کیا زمانہ آیا ہے، سنا ہے لڑکا تو مانتا ہی نہیں، کہتا ہے میں تو ساری عمر کنوارا ہی رہوں گا۔ لو بی بی، بھلا یہ بھی سنا ہے کبھی ساری عمر بھی کنوارا رہ سکتا ہے کوئی؟ توبہ بی بی، آج کل کے لڑکے جب تک بیاہ نہ ہو تو کنوارا رہوں گا میں، اور ہو جائے تو بیگم کے بغیر دم نکلتا ہے۔ دوسری نے کہا، چاہے تم برا ہی مانو پر سبھی کہتے ہیں لڑکے کو کسی اور سے محبت ہے، اسکول کی ہے کوئی۔ ہائے ری، یہ اسکول کی! توبہ، ان کے ہتے نہ چڑھے کوئی، لسوڑی کی گٹھلی کی طرح چپک جاتی ہیں۔ تیسری ہونٹ پر انگلی رکھ کر بولی، میں تو سچی کہوں گی، چاہے کوئی مانے نہ مانے، ہاں میں نے تو نمک کھایا ہے اس گھر کا، لڑکے کے لچھن اچھے نہیں دکھے ہیں مجھے۔ اور امی کہتی ہیں، اچھا، جو لڑکی کے نصیب میں لکھا ہوگا ہو جائے گا، اب تو ہم نے ہاں کہہ دی ہے بہن، اگلی بات کو پھر کیسے نگل جاؤں، اب بس اللہ ہی کارساز ہے بہن۔ کارساز، جیسے اللہ کو کوئی اور کام ہی نہ ہو۔ توبہ، ایسے سمے امی یوں بن جاتی تھیں جیسے کسی فرشتہ کے پیر اکھڑ گئے ہوں، بڑی حاجن تو دیکھو، اور ویسے ابا سے بات ہو تو پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ اس وقت اس کے کارساز اللہ کہاں ہوتے ہیں؟ توبہ، کیا مکر بنانے آتے ہیں بڑوں کو۔ آپا نے بھی سن لی تھی بات، نہ جانے کیسے پتہ چل جاتا تھا اسے بیٹھے بٹھائے، پر سن بھی لی تو کیا، اس کے منہ میں زبان بھی ہو، بس آنکھیں چھلکانا ہی جانتی ہے۔ دیوار کی طرف منہ پھیر لیا اور آنسو گرا دیا یا پی گئی، اور پھر اٹھ کر کوئی کام لے بیٹھی، جیسے کام بھلا سکتا ہو بات کو۔ ہم سے تو نہیں بھولتی، چاہے 1000 کام لے بیٹھے، اور 1000 تو کیا، ایک بھی کام لے بیٹھے تو ستیہ ناش کر کے رکھ دیں۔ مجھے تو بات کا بخار چڑھ جاتا ہے، پھر کام کیسے کروں؟ کام کونین تو ہے نہیں، اگرچہ کڑوا ضرور ہوتا ہے، پر آپا۔ ابا بولے، آپ ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ لڑکے، بیاہ ہو لینے دو۔ ابا تو بس مونچھوں کو تاؤ دینا ہی جانتے ہیں۔ تاؤ دیا اور سگار سلگا کر بیٹھ گئے، یا ہم پر روب جھاڑ لیا، اور امی کے سامنے چوہے کی طرح دبک گئے۔ اور امی، توبہ، اسے کیا کیا گر یاد ہے، صبح شام بیسیوں سنی اور یوں پی گئے جیسے شربت کے گھونٹ ہو، اور پھر چوٹ تبھی لگائیں گی
جب لوہا لال ہو۔ جب موقع آیا تو بیگم بن ٹھن کر بیٹھ گئی۔ ہائے کیسی پیاری لگتی ہے امی جب وہ بن ٹھن کر تیار ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ ہاتھ چوم لوں ان کے۔ پہلی مرتبہ جب آپا سسرال آئی تو امی نے مجھے بھی بھیج دیا ساتھ۔ آئی تو بڑی چاؤ سے تھی، پر توبہ ہے پرائے گھر میں یوں آ بیٹھنا۔ میرا جی چاہتا تھا چیخیں مار کر رو پڑوں۔ میں تو پھر بھی نجمہ سے کھیل کر وقت کاٹ لیتی اور دن میں 4 بار اپنے گھر سے ہو آتی، پر آپا یوں گٹھڑی بن کر پڑی رہی، گویا جان نکل چکی ہو۔ کسی نے پلہ اٹھا دیا تو منہ دیکھ لیا، کسی نے ہاتھ یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ دیا تو وہیں پڑا رہا، جیسے مسالے کی بنی ہوئی جاپانی گڑیا ہو۔ توبہ اس روز گھر میں ایک قیامت دبی ہوئی تھی۔ بڑی اماں بھائی جان کے ابا کے کان میں منہ دیے بیٹھی تھی۔ نجمہ بانو سے پوچھ رہی تھی اور بانو مسکرا کر کہتی، چپ، کوئی سن لے گا۔ اور بھائی جان چارپائی پر پڑے تھے اور ان کے بڑے بھائی جو ڈاکٹر ہیں دبی زبان میں چیخ رہے تھے، اگر تمہیں گھر کی لاج کا خیال نہیں تو پھر یہاں رہنے کا مطلب۔ پھر بڑی اماں ڈاکٹر بھائی کی منتیں کر رہی تھی، آپ ہی سمجھ جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہائے ہائے جوان لڑکا ہے اگر۔ پھر اماں بیٹے کے پاس گئیں، منتیں کرتی رہیں، پھر ان کے ابا اندر چلے گئے اور لگے گھورنے۔ بہت چھپا چھپا کر رہے تھے بات۔ ساری دنیا جانتی تھی کہ بھائی بگڑے ہوئے ہیں اور کوئی رسم ادا کرنے کو نہیں مانتے۔ میں سب کچھ سمجھتی تھی۔ آپا کو زبردستی اس ڈھول پر منڈ دیا تھا اور آپا دم پخت دیگ کی طرح ڈھکی ہوئی بیٹھی تھی، جیسے لجائی ہوئی ہو۔ لجائی، میں کیا جانتی نہیں، سبھی یوں ہی بھیگی بلی بن کر بیٹھ جاتی ہیں سسرال میں، جیسے بہت لجا رہی ہو، بڑی لجانے والی، چاہے دل میں چوہے ناچ رہے ہوں اور بدن پر چونٹیاں ریگ رہی ہوں۔ اس لیے تو نہیں بیٹھ رہتی کہ بیٹھنے میں مزہ آتا ہے انہیں۔ میں جانوں ڈرتی ہے کہ کہیں اٹھ کر ناچنے نہ لگے خوشی سے، پر آپا کس بات پر لجاتی۔ میں نے ایک بار پلہ اٹھا کر دیکھا تو آنسو، اتنا بڑا آنسو، ہائے میرا دل بیٹھ گیا اور میں لپٹ گئی آپا سے۔ اپنے اپنے انداز ہیں، کوئی شرم کی اوٹ میں مسکراہٹ چھپاتی ہے اور کوئی آنسو کی اوٹ میں۔ آپا سبھی کچھ جانتی تھی، نہ جانے آپا کو بات کیسے معلوم ہو جاتی تھی، اور پھر بیٹھے بٹھائے میں سارا دن ماری ماری پھرتی، کبھی ڈولی کے پیچھے، کبھی میز کی اوٹ میں، تب کہیں جا کر پتہ چلتا کہ بات کیا ہے، مگر آپا ایک جگہ بیٹھے بیٹھے جان جاتی، جیسے کان میں ریڈیو لگا ہو۔ خوشی کی بات ہو تو مسکراتی پھرتی اور ایسی ویسی ہو تو چلکی ہوئی آنکھیں چھپاتی پھرتی۔ بیٹھے بٹھائے بات پا لینے میں اسے کمال حاصل تھا۔ ایک دن مجھ سے بولی، فیضی یہ کیا عادت ہے تیری، یوں لوگوں کی باتوں پر کان لگائے رکھنا، کسی کی بات میں دخل دینا اچھی بات نہیں ہوتی۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا، پھر تم کیوں دیتی ہو میری بات میں دخل؟ میں جانوں اور میرا کام جانے، بڑی مکے سے آئی ہوئی تو دیکھو۔ میں نے آپا کا منہ چڑھا دیا۔ پہل تو بھائی جان آپا سے پرایوں کی طرح پیش آئے۔ ایک جگہ بھی تو نہ بیٹھے تھے دونوں وہ، ایک جگہ بھی تو نہ بیٹھتے تھے وہ دونوں۔ آپا اندر ہے تو وہ باہر جا بیٹھتے، اور وہ باہر آ گئی تو یہ کمرے میں چلے گئے، بہانے۔ ہائے بیچاری آپا کیسے منہ دیکھتی رہ جاتی تھی۔ اس کے بعد آپا کو چپ لگ گئی، نہ جانے کیا ہو گیا اسے۔ جب بھائی کسی کام کو کمرے میں آئے تو وہ آپ بڑبڑائی، اوہو میں تو بھول ہی گئی، اور باہر نکل گئی، اور وہ باہر آئے تو ادھر ادھر ہو گئی۔ لیکن کیا مجال جو چہرے سے ظاہر ہو۔ پہلے میرا خیال تھا کہ آپا جل گئی ہے بھائی جان سے، لیکن توبہ، آپا
आपा जल जाने वाली कहाँ, वो तो सुलगना जानती है और बस। भाई ऐसा भी ना हो कोई। उठती और चल पड़ती, लेकिन नीची नज़र से देखती जाती उन्हें, जैसे जी चाहता हो अब भी बुला ले तो बैठ जाऊं। न जाने के लिए बहाना ढूंढती फिरती थी। हाय, ये भी क्या मुसीबत है। औरतें क्यों मर मिटती हैं, रिझ जाती हैं, और वैसे देखने में छुई मुई। हटो, हमें शर्म आती है। नखरो भाई, मैं तो कभी न यूं मर मिटूं किसी पर। आखिर भाईजान का अकड़ फूट टूट ही गया। अगरचा वो बात तो पैदा ना हो सकी जैसे बड़ी आपा के घर में। हाय, बड़ी आपा के घर में तो मेला लगा रहता है, जैसे चीनी का डिपो खुला हो। ये आई वो गई, और वो दोनों यूं कंधे से कंधा जोड़कर बैठे रहते हैं जैसे मियाँ बीवी तो है ही नहीं, तमाशा लगा रखते हैं। उसने छेड़ा और उठ भागी। अब वो पकड़ रहे हैं, अब चोटी से पकड़कर घसीट रहे हैं, और उसने चीख मारी जैसे कोई मर रहा हो। उधर पड़ोस में दीवार पर से अम्मा नसीबत झांकी। उधर चौबारे की खिड़की में मलिक साहब की अम्मा आ खड़ी हुई। क्या हुआ, क्या हुआ? और ये है कि हंसते हंसते लोटपोट हुए जा रहे हैं, या कहेंगे नजराना हमें तकिए क्यों पसंद है, और फिर बड़ी आपा के कंधे पर हाथ फेरना शुरू कर देंगे, और वो चिल्लाएंगी, क्यों, मैं क्या तकिया हूँ? नहीं नहीं, गाँव तकिया नहीं, मैं तो छोटे से तकिए की बात कर रहा हूँ। और वो उठ भागे, और आपा हाँफती हुई पीछे पीछे। फिर उस रोज़ जब बड़ी आपा का कंधा छिल गया था और मैं उनके कहने पर टेंशन की भरी हुई रुई लाई, तो बोले, फैज़ी ये क्या मजाक है, इस फरारी से क्या बनेगा? बेटी, बोतल ही उठा लाती। बोतल क्यों? मैंने वैसे ही पूछा। बोले, ओ नहीं समझती, यहाँ तो पहाड़ लेना है, पहाड़। और बड़ी आपा गुर्राई, तौबा, उस घर में क्या कहो कि पटाखे छूटते हैं हर वक्त, और ये घर बस बर्फ़ पड़ रही है हर वक्त। और वो टूटी हुई बचकी, फप 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 फप। और बस। आपा ने मुंह मोड़कर दीवार से पूछा, मटर गोश्त बना लूं? और वो खिड़की से बाहर देखते हुए बुड़बुड़ाए, बना लो। या उन्होंने संदूक की तरफ देखते हुए कहा, ये रुमाल तो बहुत मैला हो गया है। और आपा बोली, अभी धोए देती हूँ। पर हज़ार शोर हो, चाहे नजमा बनो और बुढ़िया इकट्ठी बातें कर रही हों, लेकिन भाई ने होंठ हिलाए और आपा के कान खड़े हुए। वो आपस में बात कर भी लेते और हमें पता भी ना चलता। आपा तो शायद इसी बात पर खुश थी कि चलो, ज़बान तो हिली बात करने को, बोलना तो सीख लिया। और आपा, हद कर दी आपा ने तो। भाई ने बात कर दी तो सुन ली, ना की तो ना सही। उनके होठों की तरफ तकते रहना, हाय क्या गुलामी है। आपा तो बस आई गई होकर रह गई थी। आपा की इस बात पर ना जाने क्यों कई बार भाईजान ठिठक जाते और फिर एक भरपूर निगाह डालते उस पर, और यूं चौंक कर देखते उसे गोया पहली मर्तबा देख रहे हो। और आपा मुस्कुराती, छुपी छुपी मुस्कुराहट। ऐसी ऐसी बातें सुनकर हंस देती वो, या जी हाँ कह देती, जो कोई और बीवी सुन ले तो क़यामत ही खड़ी कर दे। बस हाँ जी हाँ, और जी के सिवाय कुछ कहना ही ना जानती थी। बहुत गुस्सा आता था मुझे आपा पर, और यूँ मुस्कुराए जाती थी जैसे कोई चश्मा पहाड़ी के अंदर से ही अंदर रास्ता बना रहा हो। हाय री मकार आपा। उस रोज़ भाईजान किस कदर परेशान थे। मैंने उन्हें कभी यूं बेकरार नहीं देखा था। कभी लेट जाते, कभी घबरा कर उठ बैठते, और फिर आपा के कमरे में झांकते, और फिर झांक कर चले जाते, या अंदर आते भी दो एक साथ के लिए, इधर उधर देखकर लौट जाते, या चौंक कर कहते, तुम हो फिजू, अच्छा अच्छा, और फिर चले जाते। आपा भी तो हैरान थी,
آخر شام کے قریب وہ بولی، صفی کیا مہمان آئیں گے؟ نہیں نہیں، کوئی تکلیف نہ ہوگی، ویسے ہی کہہ رہا ہوں۔ اچھا میں پھر بات کروں گا تم سے۔ اور وہ چلے گئے۔ آپا نے آنکھیں کھولی، میرا مطلب ہے۔ اس نے نگاہ بھر کر دیکھا اور مسکرا دی۔ عجیب مسکراہٹ تھی، تعجب، خوشی اور غم میں بھیگی ہوئی مسکراہٹ۔ وہ چلے گئے تو آپا بڑبڑائی، میں جانتی تھی کہ ایک نہ ایک دن آئیں گے، آ ہی جائیں تو اچھا ہے۔ پھر وہ مجھے دیکھ کر ٹھٹکی، تو یہیں بیٹھی ہے فضو؟ کون آئیں گے؟ میں نے آپا سے پوچھا۔ ہوں گے نا کوئی، تم بھی دیکھ لینا۔ وہ مسکرائی۔ میں نے بن جانے بوجھے کہہ دیا، تمہاری سہیلی ہی ہوگی کوئی۔ آپا بہت ہنستی ہی گئی۔ توبہ ایسا بھی کیا ہے، خام خواہ دوسرے کو شرمندہ کر دینا۔ میں نے کوئی بری بات تو نہ کہی تھی۔ پھر بولی، ہاں میری ہی تو ہے، میں چڑ گئی تھی۔ میں نے کہا، چاہے کوئی ہو تمہاری سہیلی یا ان کی دوست، ہمیں اس سے مطلب۔ اور آپا پھر ہنسنے لگی، کہنے لگی، میری سہیلی جو ہوئی سو ان کی بھی تو ہوئی کچھ۔ رات کو بھائی جان نے 2-1 مرتبہ ہمارے کمرے میں جھانکا۔ اس کمرے میں آپا اور میں سوتے تھے، پہلے بانو بھی سویا کرتی تھی، یہی آپا کی چارپائی اور ننھے کے کھٹولے سے پرے اس کونے میں۔ ان دنوں وہ آپا کو دبایا کرتی تھی۔ پھر آپا نے کہا، بانو اب میں اچھی ہوں، جب ضرورت پڑے گی بلا لیا کروں گی۔ بس پھر ہم دونوں رہ گئے یہاں۔ ساتھ ہی بھائی صاحب کا کمرہ تھا، دروازہ میرے سرہانے کھلتا تھا۔ بھائی جان نے جو جھانکا تو میں بولی، بھائی جان کب آئیں گے وہ مہمان؟ بھائی جان حیران، اور آپا کبھی غصے میں اور کبھی مسکراتی ہوئی۔ پھر بھائی جان بولے، فضو کو الہام بھی ہونے لگا ہے اب، بڑی مشکل ہو گئی۔ میں نے کہا، میں کیا جانتی نہیں، آپا کی سہیلی آئی تو پھر پوچھ اپنی آپا سے۔ پھر وہ آپا سے بولی، صفی تمہیں نیند تو نہیں آئے گی؟ آپا نے نگاہ بھر کر دیکھا اور مسکرائی، اور وہ بولے، نہیں، اگر تمہیں نیند آئی ہے تو بے شک سو جاؤ، میرا مطلب ہے میں ذرا سا کام کر لوں۔ اور انہوں نے گھبرا کر میری طرف دیکھا، پھر آپا کی طرف۔ میں سمجھ گئی کہ بس اس بات کی انتظار میں ہے وہ کہ میں سو جاؤں۔ پھر کیا تھا، ابھی 2 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ لگی انگڑائیاں اور جمائیاں لینے، اور پھر پتھر سی پڑ گئی جیسے کل کی مری ہوئی تھی۔ توبہ، ایسے سمے کیا مجال کہ ذرا سی بھی ہل جاؤں، چاہے لاکھ چونٹیاں رینگیں، کھجلی ہو۔ بھائی جان نے آ کر پہلے میری طرف دیکھا۔ میں نے پہلے سے رضائی میں درز رکھ لی تھی جس میں سے دیکھ بھی سکوں۔ وہ بولے، فضو سو گئی؟ فضو؟ آپا نے مجھے آواز دی اور پھر مسکرا دی۔ میں چپ۔ بھائی نے اطمینان کا سانس لیا، بولے، یہاں بیٹھ جاؤں میں؟ آپا ذرا پرے سرک گئی۔ کچھ دیر وہ چپ چاپ بیٹھے رہے۔ میں جانوں وہ گھبرا رہے تھے، شاید اس لیے کہ کیسے شروع کریں بات کرنے سے ڈرتے ہوں گے۔ آپا بھی تاڑ گئی اور آپ ہی چھیڑ دی اس نے۔ بولی، کب آئیں گے مہمان؟ فیضی کی بات پر نہ جائیں آپ۔ نہیں نہیں ٹھیک ہے۔ وہ بولے، تم نے سچ کہا تھا، وہ کل آ رہی ہے، کل رات کو۔ میں تمہیں دھوکے میں نہ رکھوں گا صفی۔ نہ جانے وہ کیوں آ رہی ہے۔ وہ آپ ہی آپ بڑبڑانے لگے، کسی گاؤں میں جانا ہے، ضروری کام ہوگا، کل رات یہاں پہنچے گی، پھر صبح سویرے موٹر سے چلی جائے گی اور شام تک لوٹ آئے گی، پھر رات یہاں رک کر صبح کی گاڑی سے واپس چلی جائے گی۔ لیکن وہ ویٹنگ روم میں ٹھہر سکتی تھی، نہ جانے کیوں یہاں گھر آ کر ٹھہرنے پر ضد کر رہی ہے۔ اس کی ضد! بھائی نے کہا، اس کی ضد کون توڑے گا؟ اس کی ضد نے تو کیا کیا توڑ کر رکھ دیا، اسے بھی توڑ دیا۔
لیکن وہ غصے میں بڑبڑائے، اب آنے کا مطلب یہ میں پسند نہیں کرتا، نہ جانے کیوں آ رہی ہے وہ، بلکہ اچھا ہوا، آپا بولی، مجھے تو کب سے ملنے کی آرزو تھی۔ یہ سن کر بھائی جان حیران رہ گئے۔ تم نہیں جانتی صفی؟ میں جانتی ہوں، وہ بولی، مجھے معلوم تھا وہ آئے گی، ضرور آئے گی، مجھے کتنی خوشی ہوگی۔ تم؟ بھائی جان نے آپا کی طرف دیکھا، جیسے پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہوں آپا کو۔ وہ گھبرائے، صفی تم جانتی ہو نا؟ ہاں میں جانتی ہوں، میں تم سے کچھ نہ چھپاؤں گا، میں تمہیں دھوکہ نہ دوں گا صفی۔ میں جانتا ہوں، آپا بولی۔ اس نے نگاہ بھر کر ان کی طرف دیکھا اور مسکرائی۔ صفی؟ بھائی نے حیرانی سے دیکھا، ان کی نگاہ تشکر سے لبریز تھی۔ کچھ دن کے لیے یہاں وہ زیادہ کچھ نہ کر سکے۔ آپا بولی، انہیں روک لیجئے گا، کچھ دیر اکٹھے رہیں گے، مجھے مدت سے آرزو تھی۔ نہ جانے تم کیا سمجھ رہی ہو صفی، وہ ایسی ویسی لڑکی نہیں، بس وہ تمہاری طرح ہے، تمہاری طرح۔ بھائی بولے، میری طرح؟ میری طرح؟ آپا کی اس مسکراہٹ میں کیا نہ تھا، طنز کی دھار تھی اور چیخو پکار بھی۔ ہائے، آپا کی وہ ہنسی، میں تو کانپ کانپ گئی۔ ہاں، بھائی بڑبڑائے، تمہاری طرح بے داغ، اجلی۔ ہم کالج میں اکٹھے پڑھا کرتے تھے، لیکن نیلی اس کا نام ہے، عیسائی ہے وہ، میں اسے نیلی کہا کرتا ہوں، نیلی۔ بھائی مسکرائے۔ آپا نے ننھے کی طرف دیکھا، نیلی کسی سے نہ ملتی تھی، اس میں ایک آن تھی۔ بھائی نے پھر بڑبڑانا شروع کر دیا، مجھے اس کی یہی بات بھا گئی، ہم اکثر اکٹھے بیٹھے رہتے، میں ان کے گھر جایا کرتا تھا، گھنٹوں گھنٹوں اکٹھے بیٹھے رہتے، لیکن کیا مجال جو کوئی حرکت ہو، فضول بات ہو، میرا مطلب ہے، میں سمجھتی ہوں، آپا نے کہا۔ بھائی ہنسنے لگے۔ ایک دفعہ میں نے کچھ کہہ دیا تھا، ویسے ہی مذاق میں، اف کس قدر بگڑی، بولی، مسٹر جلیل، میرے خیال میں آپ یہاں آ کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہفتہ بھر تک اس کا غصہ نہ گیا، پھر میں نے ڈرتے ڈرتے اسے پیغام دے دیا۔ شادی کرنے میں تو اسے اعتراض نہ تھا، لیکن بڑی کٹر شرط رکھی تھی اس نے۔ کہنے لگی، مسٹر جلیل، پرپوزل دینے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ میں شادی اپنے ہم مذہب سے ہی کروں گی۔ میں اس کے لیے وہ کام بھی کر سکتا تھا جو کسی کے لیے کرنے کو تیار نہ ہوتا، لیکن مذہب بدلنا یہ مجھے گوارا نہ تھا۔ ہزار منتیں کی، کہا، نیلی تم میری ہی نہیں اپنی زندگی بھی برباد کرو گی، پر اس کی بات اٹل تھی۔ کہنے لگی، میں جانتی ہوں، اس سے زیادہ جانتی ہوں، شاید میں کبھی کسی سے پیار نہ کر سکوں، لیکن مسٹر جلیل، محبت سبھی کچھ نہیں ہے اس دنیا میں، محبت ایک جان ضرور ہے، لیکن اس کائنات میں اس سے بڑے بڑے جہاں بھی ہیں۔ 6 مہینے کے بعد جب میں پھر اس سے ملا تو کہنے لگی، بہتر ہے کہ اب یہ چنگاری یا تو بجھ جائے یا بھسم کر ڈالے، اب بار بار مل کر اسے بھڑکانا اچھا نہیں۔ ان دنوں وہ کس قدر لاغر ہو رہی تھی، اس کی ماں کہتی تھی اسے دک نہ ہوا تو کہنا، لیکن اپنی ضد کی پکی ہے۔ یہ بات اس نے سن لی، کہنے لگی، اماں دک نہ بھی ہو تو کیا، اور اگر ہو بھی جائے تو کیا، بس ایک افسوس ہے مجھے، صرف ایک بچہ۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آئی۔ بھائی نے بہانے بہانے آنکھیں پونچھ کر کہا، توبہ، میں تو بھائی کی حالت دیکھ کر سن ہو رہی تھی، نہ جانے لوگوں کو آپ جلنے اور کسی کو جلانے میں کیوں مزہ آتا ہے، مجھے معلوم نہ تھا بھائی اس قدر دکھی ہے، نہ جانے اب وہ کیوں آ رہی ہے۔ بھائی اٹھ بیٹھے، ضد اور کیا، لیکن صفی یہ نہ بھولنا کہ اب
اب بے سود ہے، اب میں تمہارا ہوں، صرف تمہارا، اب ہمارے درمیان کوئی نہیں آ سکتا۔